اچھا جی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن میں کوشچن خاور صاحب سے کرنا چاہوں گا سر, یہ بتائیے گا کہ یعنی یہ جنگ شروع کرائی اسرائیل نے اور امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ شراکت دار تھا, وہ بھی جناب حملہ آور ہو گیا, اور تھریٹ سب سے بڑا یعنی ایران خطرہ تھا اسرائیل کے لیے. اب جو معاملہ شروع ہوا ہے, یعنی امریکہ تو حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر, لیکن اسرائیل کے حملے نہیں ہو رہے. اسرائیل نے عمان کے اوپر حملے شروع کیے ہوئے ہیں, اور دوسرا ریٹیلیشن لبنان پہ, سوری لبنان ہاں سوری معاف کیجیے گا, لبنان کے اوپر. دوسرا یہ کوئی کنفیوژن والی بات یہ ہے کہ ایران جو ریٹیلیٹ کرتا ہے امریکی حملوں کے بعد, تو وہ اسرائیل کو ٹارگٹ نہیں کرتا. مطلب قطر کی بیس ضرور موجود ہے, لیکن امریکنز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سارا جو ان کا جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ موجود ہے, ہر چیز انہوں نے وہاں پر کی ہوئی ہے, جہاز ان کے وہاں پر پارکڈ ہیں, تو اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کرتا. میرے خیال میں اس میں خاور صاحب تو بات کریں گے, لیکن 2000 کلومیٹر دور ہے اسرائیل. یہ تو وہی بات ہے نا, جو اڑ رہے ہیں جہاز وہ آس پاس سے اڑ رہے ہیں, لیکن یہ سلیکٹیو ٹارگیٹنگ, ایک دشمنی تو ہے نا جی, سلیکٹیو بھی کرنا تو وہاں کریں. بڑا سادہ سمجھ نہیں آ رہی. سادہ سا نہیں, بالکل آپ کو سمجھا دیتے ہیں. بڑا سادہ سا اس کا جواب یہ ہے. اچھا خاور صاحب, جی جی صاحب, یہ فرمائیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں ترکی پہنچے 2 روزہ دورے پر. کین وی لنک اٹ ٹو سم کائنڈ آف بیہائنڈ دی ڈور؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو صاحب بات کرتے ہیں. لیکن جو پہلے حسن کا آرگومنٹ ہے نا, ایم او جی ہوا, جو کوشچن یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وائی امریکہ کے بیسس جس کنٹریز کے اندر ایران کیوں ان کو اٹیک کر رہا ہے. جب اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر حملے ہوئے تو براہ راست ایران نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا. جی ایسے ٹھیک ہے. اب جو ہے ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں امریکنز کی طرف سے, اور اعلان سینٹ کام کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر اتنی جگہوں کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے. تو براہ راست جو ٹارگٹ بنتا ہے وہ ایران کا, وہ پہلے ہی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو یہاں پہ امریکن بیسز ہیں جو کہ استعمال ہو رہے ہیں بقول ایران, بالکل ہو رہے ہیں نا, تو وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا جو بحث کو میں پیچھے لے کے جانا چاہوں گا, جو حسن نے کہا نا کہ وہاں پہ یا چوئی صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہ ایران کے اندر کوئی یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے. میرے نزدیک جو ہے علی خامنہئی شہادت سے بعد جو مجتبیٰ جب سے آئے ہوئے ہیں, مجھے تو یونٹی آف کمانڈ کے اندر زیادہ تقویت نظر آ رہی ہے. Let me add something, کیونکہ I had a question in mind related to that. Let me add. مجتبیٰ خامنہئی منظر عام پر نہیں ہے. ایک دفعہ انہوں نے پبلک کنزمپشن کے لیے بھی یا پبلک کے اصرار پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کیا, ویڈیو بیان تک جاری نہیں کیا. اس سے یہ امپریشن سارا کریٹ ہو رہا ہے کہ whether number 1 whether he exists or not, number 2 is he capable enough to lead IRGC or the army, اور پھر is he the one who is actually making all decision. آپ تینوں جو میرے معزز ساتھی ہیں, میرے قابل احترام ہیں, اب بھی جمعہ 8 دن ہم نے ہوا دیکھا کہ چن کے جو ہے اسرائیل نے ان کی جو ہے سائنٹیفک قیادت, ان کی جو اٹامک انرجی کے سارے ٹاپ لیڈرشپ ملک کی ساری مار دی. اس کے بعد ان کلیریکل جو ہے, اس کے بعد انہوں نے آرمی پہلی ٹیئر سیکنڈ ٹیئر ہر بندہ جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا. اگر میں اس وقت ایران کے اندر موجود ہوں, ایرانی گورنمنٹ کا حصہ ہوں, تو میری ایٹ موسٹ اس وقت میری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو اس وقت سپریم راہبر ہیں ان کی حفاظت کی جائے. کیونکہ پہلی کوشش ہوئی سپریم راہبر کو جب شہید کیا گیا تو وہاں پہ شادیانے بجائے گئے کہ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, the government is yours to take. پیپل آف ایران کو براہ راست یہ دعوت دی گئی کہ آئیں, سڑکوں پہ آئیں اور ٹیک اوور کر جائیں, کیونکہ دیر از نو گورنمنٹ, دیر از نو قیادت. تو ایک جو سمبلنس آف قیادت ہے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ زیادہ تقویت کے ساتھ اس وقت یونٹی آف کمانڈ ہے, کہ جب آپ کو یاد ہوگا ایم او یو کے اوپر ایک ان کا اعلامیہ آیا جو ان کے مجتبیٰ علی خامنہئی کی طرف سے کہ جی مجھے اس کے اوپر اعتراض تھا, لیکن چونکہ باقی ہماری جو ساری نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے وہ اس کے اوپر متفق ہے, میجورٹی ووٹ 13 میں سے 10 لوگ یا 11 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایم او یو کے اوپر سائن ہونے چاہیے, تو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ بتائیے گا کہ کس موقع کے اوپر ایران نے ابھی تک یہ جو 14 جو پوائنٹس ہیں کسی ایک کو وائلیٹ کیا ہے؟ اب کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے یہ رکھ دیں, کیا ایران اس ایم او یو کو وائلیٹ کر رہا ہے؟ ایران نے ابھی تک وائلیٹ نہیں کیا ایک پوائنٹ کے اوپر بھی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کے پاس چونکہ کوئی وہ ان کو نظر آ رہا ہے نا, انہوں نے بالکل یہ کوشش کی ہے
کہ تھوڑا سا ٹیسٹ کیا جائے کتنا ریزالو ہے, کیا ایران مطلب ہم ایک سیپریٹ لین کلیئر کرتے ہیں. اچھا اور سر اتنا ٹائم ملا ہے ایران کو, یہ جنگ بندی ہوئی ہے, جو سیز فائر ہے 2 ماہ کے قریب کا وہ ہے, تو اس میں تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی پروڈکشن بھی بڑھا دی, جو میزائل ختم ہو گئے تھے میزائل بھی پروڈیوس ہو جاتے ہیں, جو اسٹیل کی چیزیں ہیں, تو وہ تو بیسکلی اتنا وقت دینا تو اتنی بڑی بریتھنگ سپیس ہے کہ وہ امریکہ اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے کہ اتنی جنگیں لڑ چکا ہے. میرے خیال کے مطابق یہ ایشو زیادہ جو ہے وہ امریکہ کی ایگو کا ہے, جیسے آپ نے کہا آئی ایگری کہ جی وہ جو سپر پاور ہے اس کی ایگو ہے, اور وہ ایگو وہ کبھی بھی وہ اپنے اوپر وہ یہ برڈن نہیں لینا چاہتا کہ جی وہ جو مذاکرات کی میز کے اوپر بھی شکست کھا چکے ہیں. ایک چیز دوسرا, ایران نہیں گرا, رجیم چینج کرنے کا دعویٰ کیا تھا شروع میں, وہ نہیں ہو سکی. تو کولیکٹیولی یہ جتنی چیزیں ہوئی ہیں یہ بالکل ان بات سے ایگریمنٹ ہے, یہ فیکچوئل درست ہیں, لیکن یعنی مجتبیٰ خامنہئی نے ریپلیسمنٹ نہیں کر سکے وہ جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنہئی کی, اپنے والد کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, نہ ان کی وہ کمانڈ ہے, اور نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو ایک ایسی شخصیت تھی, ایسی ہستی تھی جنہوں نے کہا جی کہ موت کا وقت جو ہے وہ ہے, اور وہ مطلب اپنی جگہ میں رہے, وہ فرنٹ اچھا لیٹ می ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. اور یہ جو ہے اگر ان کے بیٹے ہیں تو معاف کیجئے گا کہ علی لاریجانی بھی جو میں قدس کے جو ہے نا وہ پروسیشن کے اندر موجود تھے, انہوں نے کہا تھا موت آنی ہے. ہاں, اور ایران کی پوری قوم کہہ رہی ہے نا, جو عوام کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہی بات تو ہے نا, وہ تو نہیں ڈرے نہ گھبرائے نہیں, یہ ایرانین سٹائل نہیں ہے. آپ بات نہیں سمجھ رہے, یہ ایران کے جو ایک پیور ایرانین سٹائل ہے کہ نو فیئر, کوئی ڈر نہیں ہے, ہمیں 4 کروڑ عوام سڑکوں پہ آئی, کوئی ایک نعرہ بھی وہاں پہ لگا کہ ہمیں مجتبیٰ صاحب جو ہے ہمیں ان کا چہرہ مبارک دیکھنا ہے, ہمیں وہ فزیکل چاہیے, کسی کی طرف سے ایک نعرہ بھی لگا؟ سر ویڈیو بیان تو جاری ہو سکتا تھا نا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ do not want to take, کیونکہ جب ایک آن دا ریکڈ چیزیں موجود ہیں کہ اسرائیلی ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہلکا سا بھی ان کو کہیں شائبہ محسوس ہوا تو وہ اب اس سے پہلے کیا ہوا, جب وہ کہیں پہ بھی ٹارگٹ کیا, اسرائیلیز کلیم کہ ہم نے یہ ٹارگٹ کر دیا ہے, اور وہ سب سے پہلے کرتے تھے اور بتاتے تھے, اور ہوتا تھا. ابھی تو میرے خیال میں ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ 27 فیبری سے آنورڈ 28 فیبری سے آنورڈ انہوں نے پروٹیکشن اپنے سپریم راہبر کی ہے, جس کی وجہ سے اس وقت لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو آر رائٹ اباؤٹ دس تھنگ, یو آر رائٹ اباؤٹ دس تھنگ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افیکٹولی کیا خاور صاحب, وہ ریزن یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ اسٹیٹ آف ہارمز کو ویپنائز کر کے اس کو چوک کریں, یہ ان کا منصوبہ تھا اور ان کا پلان تھا, اور افیکٹولی انہوں نے کیا, ان کو موقع دے دیا امریکنز نے. ٹھیک ہے, اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر اس طرح سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں عوام کی رائے میں کہ we pledge to avenge your pure blood and all the matters of war. اچھا اشفاق صاحب on lighter side. جی سر, میں ایک کمپلیٹ سر. ابھی فرمایا گیا کہ جی وہ ریولوشنری گارڈ کی وہ ان کی وہ چنگل میں ہے یا ان کے قبضے میں ہے, یعنی جیسے میں کہہ دوں کہ وہ اشفاق اسحاق ستی صاحب کو خاور گمن اور حسن ایوب صاحب نے یرغمال بنایا ہوا ہے, مجھے میرے سوالات ہی نہیں لینے دیتے اور میری رائے بھی نہیں لینے دیتے. آن لائٹر نوٹ یہ آپ سے آپ نے سر, میں اس کو تسلیم کر لوں گا کہ ایسا پاسبل ہے. تو یہ کیا سرائیوں کی میں نے بات کی, وہ میری طرف سے یہ آپ کا سوال جو ہے نا یہ بدلے والا, میں بدلے والا اس لیے کہہ رہا ہوں, جی میں بدلے والی بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے, تو نمبر 1 اب تک جو بھی ہوا ہے پریکٹیکلی نقصانات آپ کے ہوئے ہیں, مطلب جو جانی آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا اور بڑا افیکٹولی کیا, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ فرام دیم, کہ آپ نے امریکی اڈوں کو مختلف جگہوں پہ نشانہ بنایا ہے. لیکن یہ جو آپ بدلے کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہم مزید ان کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے, یا وہ جو دھمکی کی خبریں آ رہے ہیں جس سے متعلق اسرائیلی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ جی, اور اس کے اوپر ٹرمپ وہ بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو 1000 missiles are locked and loaded and aimed at Islamic Republic of Iran with thousands of more to immediately follow. Should the Iranian government act on its threat pronounced in many corners of the globe to assassinate or attempt to assassinate the sitting president of the United States of America, in this case, me? تو پھر یہ ذرا سمجھائیں, تو پھر یہ ایک تو خیر اسرائیلیاں تھے نہ بھروسہ. نہیں, یہاں پر اسرائیلی انٹیلیجنس یہ کیوں نہیں کہتی کہ نیتن یاہو کو مارنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے, وہ نیتن یاہو کی جگہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بتاتی ہے اور یہ خبر وہ لیکر آتی ہے. ان کو اپنا وزیر اعظم جو ان کا بڑا نیک ہے, مطلب اس کو شیطان کہنا موجودہ دور حاضر کا کوئی غلط بات نہیں ہوگی, اس شیطان کے مارنے کی بات نہیں ہوتی کہ وہ انہوں نے پلان بنایا ہے اس کو شیطان کو مارنا. چوہی صاحب سے مجھے پہلے جاؤ, چوہی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر 1000 میزائل مارنے کی دھمکی ٹرمپ دے رہے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ خواہش کس کی ہوگی کہ 1000 میزائل ایران پہ جا کے بجیں؟
کون بینیفیشری ہوگا اور کون یہ چاہے گا اور کس کا امریکہ میں سب سے زیادہ انفلوئنس ہے کہ وہ اس طرح کا کارنامہ ماضی میں بھی کر چکا ہے اور دوبارہ کرنے کی کیپیسٹی بھی رکھتا ہے، تو یہ ایرانی تو میرے خیال میں ایسا نہیں چاہیں گے. اسرائیل یعنی نیتن یاہو یا یہودی قیادت جو ہے ان کی خواہش ہے نا کہ ایران کی تباہی بربادی ہو، اور اس کو کرتے کرتے اپنی تباہی بربادی کو وہ اس کو انوائٹ کیا انہوں نے. آج وہ اسرائیل نہیں ہے جو 28 فروری سے پہلے تھا، دندناتا پھر رہا تھا، گنڈا گردی کر رہا تھا، اور مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ ہی نہیں سارا کچھ رنگا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ایران نے ان کے یعنی ایک دفعہ دانت کھٹے کر دیے ہیں. دے ہیو ٹاٹ اسرائیل اینڈ امریکہ بوتھ اے لیسن. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 4 مہینے 4.5 مہینے ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں. اس کے سارے اگر پورا کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو ایران از فار بیٹر پلیس ٹوڈے دین اٹ واز ارلیئر ٹو 28 فیبرری. چلے جی، ان لوگوں کا برا حال ہے اور دے کی ناٹ جسٹیفائی دیئر ایکشنز. ویل کنٹینیو ود دس ڈیبیٹ چوہے صاحب. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سچویشن میں تو ہے ابھی، لیکن کیا آگے رہے گا؟ جس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ لوگوں کے بیانات، ملکوں کے بیانات میں تبدیلی آتے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ آف ہارمز کے دوبارہ بند ہونے کے بعد. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ.